الحمد لله حمدا تنجلي بها ظلمات الآلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قمر التمام، وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام، وعلى المهتدين بأنوارهم إلى يوم القيام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وآتوا حقه يوم حصاده. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب سیدنا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، لائق صد احترام سامعین ذوی الاحتشام، بالخصوص مسند صدارت پر فائز رہبر شریعت پیر طریقت صاحبزادہ والا شان پیر جی حضور، بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق جاری فرمائے اور اس تزکیہ نفس کی محفل میں میرا آنا آپ کا آنا قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے باعث بخشش و مغفرت بنائے. دعا گو ہوں یہ آستان اسی طرح دین اسلام کی خدمت تا قیام قیامت کرتا رہے، اور اس آستان کے موجودہ روح رواں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت والی عمر خضر عطا فرمائے. اور مبارکباد پیش کرتا ہوں پیر جی حضور کو، پچھلے دنوں آپ عمرہ کی سعادت حاصل کر کے واپس تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے، اپنے نیکوں کے صدقے ہم سب کو بھی بار بار زندگی کے اندر ادب کے ساتھ یہ سعادت نصیب فرمائے. میری آج کی گفتگو کا موضوع سابقہ تزکیہ کے ساتھ ہی متصل ہے. زکوٰۃ کے مسائل پر بات ہو رہی تھی، تو آج اس کے بقیہ مسائل اور ساتھ خصوصی طور پر عشر کے مسائل، عشر کے فضائل، مسائل، اور اس کے بعد تیسری چیز ہوگی آپ کے سوالات کے جوابات. میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کھیتی کاٹ لو اسی دن اس کا حق ادا کرو. عشر کے حوالے سے چند باتیں. عشر ہے کیا؟ کس کس پیداوار پر واجب ہے، کب کب واجب ہے، اور یہ کس کس کو دیا جا سکتا ہے. عشر ایسی زمینوں پر واجب ہے جن سے نفع حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، جن کی پیداوار سے نفع حاصل کرنا مقصود ہو، ایسی زمینوں کی پیداوار جو حاصل ہوتی ہے اس پر عشر واجب ہوتا ہے. عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو. یعنی فرض کریں آج کل گندم کا سیزن چل رہا ہے، تو ایک کھیت سے اگر 50 من گندم حاصل ہو رہی ہے، کسی کے پاس 2 ایکڑ زمین ہے، 2 ایکڑ سے 100 من گندم حاصل ہوئی، تو اس کا عشر کتنا بنے گا؟ 10 من. لیکن اس میں یہ وضاحت سمجھ لیں کہ 10 من ہر زمین پر، ہر زمین کی جو پیداوار ہے اس پر نہیں، بلکہ ایسی زمینیں
جن کو بارش کے پانی کے ساتھ سیراب کیا جاتا ہے، جہاں ہوتا ہی بارش کا پانی ہے، یا ایسا نہری نظام جس کی فیس وغیرہ نہیں دینی پڑتی، تو اس کے ساتھ جس کو سیراب کیا جاتا ہے اس کی پیداوار پر کتنا ہوگا؟ عشر، یعنی 10واں حصہ، 100 من میں سے 10 من۔ لیکن جس طرح ہمارے ہاں سسٹم چل رہا ہے، اپنا ٹیوب ویل سسٹم ہے جس کے ذریعے تیل کے ساتھ یا بجلی وغیرہ کے ساتھ مشقت کے ذریعے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے، اس میں اپنے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں، ان میں عشر نہیں ہے بلکہ اس میں 20واں حصہ ہے۔ 20واں حصہ کتنا ہوگا؟ 100 من میں سے 5 من۔ تو 100 من میں سے 5 من یہ ادا کیے جائیں گے، باقی جو ہے وہ مالک خود جیسے چاہے جس کام میں اس کا منافع یا تجارت جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ عشر کے حوالے سے وضاحت ہوئی۔ اب کس کس پیداوار پر عشر ہے؟ تو زمین سے جو بھی آپ چیز بو کر آگے اس کو جب وہ تیار ہو جاتی ہے کٹائی کرتے ہیں اور اس سے نفع حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے گندم ہے، دھان ہے یعنی چاول کی فصل ہماری، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان سے مقصود نفع حاصل کرنا ہوتا ہے، تو ان سب کی پیداوار پر عشر یا 20واں حصہ لازم ہوگا۔ اور ایسی چیزیں جن سے نفع حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا، جیسے ہم اپنے جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ، وہ صرف جانوروں کو کھلانا مقصود ہوتا ہے، اس کو بیچنا وغیرہ یا دیگر چیزیں مقصود نہیں ہوتی، تو اس پر عشر نہیں ہوگا۔ اس میں پھر یہ وضاحت بھی ہے، زکوٰۃ تو سال میں ایک بار ہوتی ہے، لیکن زرعی زمین کے اندر آپ جس فصل کو جتنی بار لگائیں گے، سال میں اگر 1 ایکڑ زمین جو ہے اس میں آپ 4 بار 5 بار کوئی مختلف سبزیاں فصلیں وغیرہ بوتے ہیں اور وہ پیداوار حاصل ہوتی ہے، تو ہر چیز کا الگ الگ عشر ادا کرنا یہ واجب ہوگا۔ فرض کریں جیسے ابھی گندم کا سیزن ختم ہوا، گندم کے سیزن کے بعد چند مہینوں کے لیے کوئی سبزی لگا دی، 1-2 مہینے کے اندر وہ پک کر تیار ہو گئی، پھر اس کے بعد دھان کی فصل لگی، پھر اس کے بعد دھان کی فصل تیار ہوئی تو 2-3 مہینے کے لیے پھر کوئی سبزی، جیسے کدو شریف ہے، بینگن ہے، بھنڈی ہے، یعنی جتنی ساری سبزیاں ہم استعمال کرتے ہیں، تو جو سبزیاں، جو پھل، جو فصلیں ہم اس میں لگاتے ہیں، سال میں جتنی بار مل گئی، یعنی جب بھی فصل آپ اس میں سے کاٹیں گے تب اس کا عشر واجب ہوگا۔ اور اس میں کوتاہی کرنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کے اندر جس دن زکوٰۃ آپ پر فرض ہو گئی اس کے بعد 1 دن کی کوتاہی کرنا بھی گناہ ہے، حرام ہے، ویسے ہی جیسے فصل پک کر تیار ہو گئی آپ نے کاٹ لی تو اس کے بعد اس میں کوتاہی کرنا جائز نہیں، یہ حرام ہوگا، آدمی گناہ گار ہوگا۔ اس میں بعض احباب سال ہر سال سے فصلیں وغیرہ لگاتے آ رہے ہیں، سبزیاں لگاتے آ رہے ہیں، پھل وغیرہ کا سارا سلسلہ نظام اور چل رہا ہے، لیکن اس مسئلے کا علم نہیں ہے۔ تو کیا جو سابقہ سال گزر چکے جن میں مسئلے کا علم نہیں تھا ان کا عشر ہم سے ساقط ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، وہ ہمیں سابقہ ساری زندگی کا حساب لگانا پڑے گا۔ حساب لگانے کے بعد وہ جتنی ہم نے زندگی گزار لی اور اس میں جتنا حساب لگا، جس طرح زکوٰۃ پیچھے رہ جائے اس کا حساب لگا کے ادائیگی کرنا لازم ہے، ویسے ہی جتنے پچھلے سالوں کا عشر رہ گیا اس کا حساب لگا کر اس کی ادائیگی کرنا بھی لازم ہوگا۔ اس میں کوتاہی کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے اور آدمی گناہ گار ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک اور وضاحت، یہ لوگ جو ٹھیکے پر زمین لے کر کاشتکاری کرتے ہیں تو کیا یہاں ٹھیکے دار پر عشر واجب ہوگا یا زمین کے مالک پر عشر واجب ہوگا؟ یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے بہرحال۔ تو اس حوالے سے وضاحت یہ ہے، جو کاشتکاری کر رہا ہے یعنی ٹھیکے دار، عشر وہ ادا کرے گا، جو زمین کا مالک ہے وہ عشر ادا نہیں کرے گا۔ جو فصل کی بجائی کر رہا ہے، کٹائی کر رہا ہے، نگہداشت کر رہا ہے، جو اس وقت فصل کا مالک ہے، عشر وہی ادا کرے گا، وہ 10واں حصہ ہو یا 20واں حصہ ہو۔
پھر اس میں کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بٹائی پر یعنی آدھے آدھے پر زمین لے لیتے ہیں، مطلب ایک دوسرا بندہ اس طرح کام کرے گا اور مالک کی زمین ہوگی اور جو فصل پیداوار ہوگی اس کو نصف نصف کر لیں گے، بٹائی پر لے لیتے ہیں. تو اس میں عشر کون ادا کرے گا؟ اس میں جس کا جتنا حصہ ہوگا اتنے حصے کے اعتبار سے دونوں بندے ادا کریں گے. یعنی اگر آدھے آدھے پر وہ فصل لی گئی ہے تو آدھا وہ زمین کا مالک ادا کرے گا اور آدھا جس نے اس فصل کو تیار کیا تھا، اس کی نگہداشت کی تھی، اس کی کٹائی کی تھی، وہ ادا کرے گا. اچھا، اس میں پھر یہ بات بھی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عشر جو ہے پہلے سارے اخراجات منہا کر کے جو باقی فصل بچے گی اس میں سے ادا کیا جائے گا. یعنی کھاد کا خرچہ، تیل کا خرچہ، بجلی کا خرچہ، اوپر جس نے نگرانی کی تھی اس کا خرچہ، یہ سارے خرچے پہلے نکال لیں، اس کے بعد عشر ادا کریں. ایسا نہیں ہے. جیسے ہی فصل تیار ہوئی سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ وہ عشر ادا کرنا ہے. عشر کی ادائیگی کے بعد باقی جتنے بھی اخراجات ہیں وہ آپ منہا کریں گے. پہلے آپ کا کام کیا ہے؟ عشر ادا کرنا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں ذرا بر بھی اگر کوتاہی کرتے ہیں تو ناجائز بھی ہے، گناہ بھی ہے اور بے برکتی تو ہے ہی. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے زکوٰۃ مالوں کی ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط کلو میں داخل کر لو، اور جو نہیں کرے گا تو پھر اس کا مال محفوظ نہیں ہوگا، کسی نہ کسی آفت، کسی نہ کسی نقصان کا شکار ہو جائے گا. مزید ایک مسئلہ اس میں، اگر ایک بندے پر قرض ہے، مقروض ہے، اور مقروض وہ ذمہ داری یہ زمین کے اندر کاشتکاری وغیرہ کا معاملہ انجام دے رہا ہے، فصلیں وغیرہ لگ رہی ہیں، سارا کچھ خود مقروض ہے، تو کیا ایسا شخص جو ہے اس پر عشر واجب ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ مسئلہ بھی نوٹ فرما لیں. اگر آپ نے کسی شخص سے کھادیں وغیرہ مطلب ادھار لی ہوئی ہیں، تیل ادھار لیا ہوا ہے، آپ کے ذمہ قرض ہے، تو یہ سمجھیں کہ مقروض ہوں لہذا مجھ پر عشر نہیں، تو ایسا نہیں ہے. چاہے بندہ مقروض ہے، حتیٰ کہ عشر کے معاملے میں یہاں تک ہے کہ اگر زمین کا مالک نابالغ بچہ ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو مجنون ہے، پاگل ہے، جس کے حصے میں زمین آتی ہے، نابینا ہے، کوئی بھی ہے جو زمین کا مالک ہے، اس میں سے جو پیداوار حاصل ہو رہی ہے، بہرحال اس کا عشر واجب ہوگا، اسے ادا کیا جائے گا. اس میں وہ زکوٰۃ والی کوئی ادات نہیں ہے. زمین سے جو بھی پیداوار حاصل ہوگی اس کا جو بھی مالک ہے اسے عشر بہرحال ادا کرنا ہے، دینا ہوگا. دے کس کس کو سکتے ہیں؟ تو اس میں جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ مؤلفات قلوب کو چھوڑ کر باقی جو 7 مصارف ہیں ان میں آج کل غلاموں کی آزادی والا معاملہ بھی نہیں، تو اس کے علاوہ جو باقی 6 مصارف بچتے ہیں، جو باقی 6 مصارف ہیں ان کو آپ جس طرح زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسی طرح یہ عشر وغیرہ جو ہے یہ بھی دے سکتے ہیں. تو مختصراً میں نے آپ کے سامنے عشر کے مسائل رکھے اور ایک فضیلت سن کے پھر آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں. قرآن مجید برہان رشید کے اندر راہ خدا میں خرچ کرنے کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئیں. سورہ کے اندر فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. فرمایا وہ لوگ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک کسان زمین کے اندر ایک دانہ گندم کا ڈال دے، اللہ تعالیٰ اس سے 7 ڈالیاں پیدا فرمائے اور ہر ڈالی کے اندر 100 دانے، تو ایک دانے سے کتنے ہو گئے؟ 700 دانے. اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دیتا ہے، اس کے ہاں کمی کوئی نہیں. یہاں کسی قسم کی قید نہیں لگائی، جتنا چاہے جس کے لیے چاہے بڑھا دیتا ہے. تو یہ مطلقاً راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے. علماء نے اس کو عشر کے باب کے اندر بھی بیان فرمایا. تو جہاں یہ ساری فضیلتیں ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے جس کو بالکل بھی نظر انداز نہ کیا جائے. جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی یہ نعمت عطا فرمائی ہے
اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے تو وہ واپس لے بھی سکتا ہے، لہذا جیسے ہی کوئی فصل پک کر تیار ہو جائے جس سے نفع حاصل کرنا مقصود ہو، فوری طور پر پہلے اس کا عشر ادا کیا جائے، اس کے بعد جو باقی سارے معاملات ہیں ان کو انجام دیا جائے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں احکام شرع پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سوال پوچھنا چاہیں مائک ان تک پہنچا دیا جائے گا، سوال واضح ہو اور ایک بندہ ایک ہی سوال کرے، ایک وقت میں سوال سے سوال نکال کے نہ زیادہ سوالات آپ نہ کریں۔ اور موضوع آپ فرما رہے ہیں عشر ہے، اس کے متعلق بہتر ہے کہ اسی موضوع کے متعلق مفتی صاحب سے سوالات کیے جائیں۔ سر چارے دے بارے وچ تساں گل کیتی ہے، کچھ لوگ ایسے نے کہ جنہیں زیادہ چارہ اگاندے نے، مکئی وغیرہ فصل تو فائدہ لیندے نے، جڑے اگوں فروخت کرتے ہیں، کیا انہاں واسطے بھی عشر ہوگا اس پہ؟ میں نے کہا نفع حاصل کرنا، جب اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں تو اس پہ عشر ہوگا۔ جی سر، وہی اتنا ہی سر، جتنا وہ اگر فرض کریں 2 ایکڑ ہے، ایک اپنے لیے رکھ لی، ایک بیچنے کے لیے، تو جو بیچتے ہیں اس کے حساب سے۔ اس کی مقدار کے بارے میں یعنی کیسے تعین کیسے ہوگا کہ قیمت سے؟ جو اس کی قیمت ہوگی جس ریٹ پہ آپ سیل کر رہے ہیں، فرض کریں آپ نے وہ چارہ وغیرہ 1 لاکھ کی، وہ 1 ایکڑ زمین جو ہے اس کا چارہ سیل کیا تو 1 لاکھ پہ آپ عشر دیں گے۔ مفتی صاحب سے میری عرض ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں فطرانہ اور یہ عشر مدارس اہل سنت و جماعت مدارس کو نہیں لگتا، تو اس کی وضاحت فرما دیں مدارس کو۔ جی، جس طرح زکوٰۃ مدارس کو ہیلے کے بعد وہاں استعمال کی جاتی ہے، ویسے ہی عشر وغیرہ اور دیگر ساری چیزیں یہ بھی استعمال کی جاتی ہیں، تو بالکل یہ زکوٰۃ کی طرح وہاں دینے چاہیے، لگتے ہیں۔ جی جی پوچھنا اللہ جی مائک پہنچائیں جی۔ ہاں جی سر میرے 2 سوال ہیں، ایک تو پیر جی سرکار نے فرمایا کہ عشر کے بارے میں پوچھیں، تو ایک ذرا ہٹ کے بھی سوال ہے تو وہ بھی اجازت دیجیے ذرا مجھے پوچھنے کی۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے کہا جو قدرتی مطلب ذریعے کے ساتھ ہم گندم وغیرہ بوتے ہیں اس پہ 10واں حصہ ہے، تو یہ سولر پینل کا جو استعمال ہے یہ کس سینس میں آئے گا؟ اس پہ خرچہ کرتے ہیں آپ تو یہ مشقت میں آ جائے گا، اس میں 20واں حصہ ہوگا۔ اور دوسرا میرا یوٹیوب کے بارے میں سوال ہے، میرا چینل مونیٹائز ہے، میں اس پہ پیڈ پیمنٹ لے رہا ہوں، تو میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے کوئی علماء کرام سنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پہ جو ایڈ چلتے ہیں وہ بعض اوقات ایڈز کوئی لڑکی کا چل جاتا ہے، مطلب بعض کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ صابن کی کمرشل آ کے دے رہی ہے، تو اس کو دیکھ کے وہ کمائی کیسے حلال ہے؟ نہیں، ادھر بارہا مرتبہ یہ سوال بھی ہوا اور یہ بتایا گیا کہ یہ مطلقاً اس کی اجازت نہیں ہے، اس میں کچھ قیودات ہیں۔ بعض نے تو ہماری جیسے دعوت اسلامی ہے انہوں نے مطلقاً اس کو جائز قرار نہیں دیا کہ یہ یوٹیوب کی جو کمائی ہے یہ بالخصوص چینل مونیٹائز کروانے کے بعد آگے جو اشتہارات وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے یہ بالکل اس کی کمائی لینا دینا جائز نہیں، اور اس طریقے سے جو آمدن حاصل کی جائے گی اسے استعمال نہ کیا جائے، تو اس کو آپ نوٹ فرما لیں۔ یہ جیسے آپ نے خود وضاحت کر دی، اس طرح کے کئی اشتہارات اور پھر اس طرح کے بھی اشتہارات چلتے ہیں جن کے اندر جس چیز کی تشہیر کی جا رہی ہوتی ہے وہ بالکل خود جائز نہیں ہوتی۔ جیسے بعض اپلیکیشنز ہیں کہ وہ اشتہارات کی صورت میں ان کو چلایا جاتا ہے تو اس کے اندر جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے خود وہ چیز حرام ہوتی ہے، تو آپ کے چینل کے ذریعے ایک حرام چیز جو ہے لوگ جب اسے دیکھیں گے اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اسے اختیار کریں گے، تو سارا گناہ آپ کے کھاتے میں بھی پڑے گا۔ تلاوت قرآن کے درمیان یا نعت کے درمیان کوئی ایڈ آ جاتا ہے، وہ اس کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ یہ جو یوٹیوب استعمال کرتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ سیٹنگ ہوتی ہے جس کے ذریعے اشتہارات کو بند کیا جا سکتا ہے، تو غالباً اس کے کچھ پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں وہ یوٹیوب مالکان کو، تو اس کے بعد وہ چینل پہ اشتہارات نہیں چلتے۔ آپ یہ جن نے آگے گفتگو فرمائی ہے، آپ اسلامک یہی آپ ہمارے والا جو ہے یہ آگے شیئر کرتے جائیں تو آپ کو انشاءاللہ برکت ہو جائے گی۔ اسی تزکیہ پروگرام کے کلپس بنا کے آپ اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں، ثواب کا ثواب، اور پھر وہ چلے گا آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ جی مفتی صاحب ایک سوال ہے، زکوٰۃ عشر
رشتہ داروں میں سے کن کن پہ ہم خرچ کر سکتے ہیں اور کون کون سا رشتہ ہے جن کو ہم دے سکتے ہیں؟ جی یہ ذرا وضاحت فرما دیں۔ رشتہ داروں کے اندر اصول و فروع یہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے فقہ کے اندر. ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، عشر وغیرہ نہیں دیا جا سکتا. اس طرح اپنی اولاد، آگے اولاد کی اولاد، ان کو زکوٰۃ اور عشر نہیں دیا جا سکتا. اس کے علاوہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں اور خالو ہیں، ماموں ہیں وغیرہ، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن دیگر ساری شرائط ملحوظ رہیں. ہم کچھ اور سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے. رات کو ایک شخص نے فون کیا، مسئلہ پوچھ رہا تھا. یہ ایک بندہ ہے جس کا اپنا کاروبار بھی ہے لیکن بیٹی کی شادی کرنی ہے تو ظاہر ہے خرچہ ہوگا اچھا خاصا، تو میں اسے زکوٰۃ دے سکتا ہوں. تو ایک بندے کا کاروبار تجارت، میں نے پوچھا اس کا جو کاروبار ہے وہ نصاب کی مقدار یعنی اتنا ہے کہ مطلب 1.25 لاکھ جو اس دفعہ گورنمنٹ نے نصاب اناؤنس کیا تھا اتنی مقدار کو پہنچ جاتا ہے؟ جی بالکل پہنچ جاتا ہے، اس سے زیادہ کا ہی ہے. میں نے کہا پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو جب بھی کسی کو زکوٰۃ دینی ہو کم از کم علماء سے رابطہ کر کے جس کے بارے میں دینی ہے معلومات لینے کے بعد دیں، ایسے ہی کسی کو نہ پکڑا دیں. گھریلو ملازم کو دی جا سکتی ہے؟ جی زکوٰۃ کا نصاب جو جی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو اس دفعہ گورنمنٹ نے بتائی تھی وہ 1,03,000 کچھ روپے تھا گورنمنٹ کی جانب سے. تو اسی حساب سے اگر کسی کے پاس اتنی ملکیت جس کو دینی ہے، اگر سونا چاندی یا دونوں کو مکس کر کے یا کچھ پیسے اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں یا وہ تجارت وغیرہ کر رہا ہے، اگر اتنا بن جاتا ہے اس کے پاس تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. یا گھر میں سامان پڑا ہوا ہے لیکن ضرورت سے زائد ہے، وہ اتنی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، اس کو بھی نہیں دے سکتے. جی السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب میں نے نا کوئی فیس بک پہ دیکھا تھا کہ 4 مولوی بیان کر رہے تھے کہ جب آپ کے ہاتھ پلیت ہو جاتے ہیں، مطلب کہ واش روم جاتے ہیں یا بیگم سے صحبت کرتے ہیں یہ وہ، تو کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے ہاتھ دھوتے ہوئے. تو ہم نے تو بچپن سے سنا ہے کہ کلمے سے ہاتھ پاک ہوتے ہیں ہاتھ. کیا واقعی ضروری ہے کلمہ پڑھنا یا پانی سے صاف ہو جاتے ہیں؟ جی پانی کو اللہ تعالیٰ نے مطہر بنایا ہے، یعنی پاک کرنے والا. تو آپ نے جو سنا درست سنا، کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. آپ بغیر کلمہ پڑھے اپنے ہاتھوں کو جب پانی کے نیچے جب نیچے کرتے ہیں تو اس سے ہاتھ پاک ہو جاتے ہیں. گھریلو ملازم کا میں پوچھا تھا کہ اس کو دی جا سکتی ہے؟ گھریلو ملازم جو ہوتے ہیں انہیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو تنخواہ کے علاوہ آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا یہ کویشچن ہے، مائک قریب کر لیں. گندم ہے یا چاول ہے، جتنی یعنی اس کو گھر کے لیے ضرورت ہے، گھر کا خرچہ اس کا سال کا، کیا وہ علیحدہ کر کے، یا پھر دوسرا کہ ایک بندے کی ہے ہی اتنی تھوڑی سی زمین لے کے اسے ٹھیکے پہ کہ چاول یا گندم گھر کے لیے ہی صرف ہے، اس کے اوپر کیا عشر ہوگا؟ جی بالکل، اگر آپ کی زمین سے صرف 1 من ہی پیداوار ہوئی ہے اس پہ بھی عشر ہوگا. ماشاء اللہ. جی جی حضور فرما رہے ہیں کہ مسئلے سنتے ہو تائیں کٹ کٹ آندے ہو کتے عمل نہ کرنا پہ. جی جی دعوت کسی اور کا کوئی سوال پوچھنا چاہے تو مائک پہنچ جائے گا ان کے پاس. نہیں وہ نہیں نکال دیں گے ان کا وہ زکوٰۃ. جی جی یہ حضور فرما رہے ہیں کہ آڑھتیوں کے حوالے سے، تو آڑھتی جو ہیں وہ چونکہ ان کے پاس جو گندم وغیرہ آ رہی ہے یا جو بھی فصل آتی ہے تو وہ زمین کی ان کی پیداوار نہیں، وہ ایک تجارت کے طور پر یہ کام اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ان کا جو معاملہ ہوگا وہ زکوٰۃ کے ساتھ ہوگا، عشر کے ساتھ نہیں ہوگا. درست. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرے 2 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جو صدقہ دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ اس کو سر کے اوپر وار وار کے دیا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ مرغی دیں، بڑا گوشت دیں یا دال دیں. تو سوال یہ ہے کہ صدقہ کس چیز کا دیا جاتا ہے، اور کیا یہ وارنا یا مخصوص جگہ پہ رکھنا یا پھینکنا، اس کے متعلق وضاحت فرما دیں. پہلی بات، صدقہ
کسی بھی چیز کا دینا ہے حلال چیز کا حلال مال سے، تو سر سے وارنا یہ ہمارا معمول بنا ہوا ہے، ضروری نہیں ہے، ایک مباح چیز ہے، کر سکتے ہیں، اور شریعت نے اس سے منع بھی نہیں کیا، تو یہ جائز ہے، ایسا کوئی کبھی امر نہیں۔ اور ہمارے گھروں کے اندر ذرا اس میں تسلی عورتیں سمجھ لیتی ہیں کہ ہو جاتی ہے، اور اس مخصوص بندے کے حوالے سے مخصوص اسی کی طرف سے ہے، لیکن صدقہ کرتے وقت فقہا نے یہ حکم فرمایا کہ صرف ایک بندے کی جانب سے نہ کیا جائے، بلکہ اس میں پوری امت کا ثواب شامل کر لیا جائے، اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، باقیوں کو بھی ثواب پہنچ جائے گا۔ اور دوسری اس کو پھینکنا، مال حلال کو کسی کے کہنے پر، یہ بالخصوص ایک تو صحیح بابے ہیں نا، ہمارے بابے جو اصل بابے ہیں جن کے قدموں میں ہم حاضر ہیں، اور ایک نام نہاد بابے ہیں، وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ سری وار کے فلانی جگہ تے سٹ ہونی ہے، تے گوشت فلانی جگہ تے سٹ ہونا ہے، تے قبرستان وچ رکھ ہونا ہے فلانی جگہ تے، یہ درست نہیں ہے۔ سر دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک شادی کا ایک رواج ہے، وہاں پر سلامی دی جاتی ہے یا نیوندرا دی جاتا ہے۔ میں فیس بک پہ کلپ سن رہا تھا، تو ایک علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ جو نیوندرے کے مادے میں ہم پیسے دیتے ہیں وہ سود کے زمرے میں آتے ہیں، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ نیوتے کے حوالے سے مطلقاً یہ حکم نہیں کہ یہ سود کے معاملے میں آتا ہے، اس میں تفصیل ہے، اس کی 3-4 مختلف شقیں بنتی ہیں، اسی لحاظ سے اس کو دیکھا جائے گا تو مطلقاً کسی کا نیوتے کو سود کہہ دینا اور ناجائز کہہ دینا یہ جائز نہیں، درست نہیں ہے، اس میں جائز پہلو بھی ہیں اور ناجائز پہلو بھی ہیں۔ تو بعض مواقع پر ایسا ہوتا ہے جیسے دوست احباب کسی دوسرے دوست کی شادی پر جاتے ہیں، وہاں معمول یہ بھی ہے، تو وہاں جو بھی پیسہ دیا جاتا ہے وہ تحفہ سمجھ کر دیا جاتا ہے، اس میں واپسی کا کوئی تصور نہیں ہوتا اور یہ قید بھی نہیں ہوتی، اور خاندانوں کے اندر یہ سال ہر سال کا جو سسٹم ہے چلا آ رہا ہے، اس میں یہ قید اور ہوتی ہے کہ 5,000 دیا تو اگلے نے دینا ہے تو وہ 5 واپس کرنا ہے، کردہ کر تے نال کوئی 5,000 ودا کے دینا ہے، اور آگے والا جو دیتا ہے وہ بھی سلسلہ اس طرح چلتا جاتا ہے۔ تو یہ ایک معمول سال ہر سال سے امت میں چلا آ رہا ہے، اس میں ان قیودات کو پیش نظر رکھتے ہوئے دعوت اسلامی کے مفتی صاحب ہیں مفتی قاسم عطاری صاحب، ان کی اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو موجود ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ شقیں بیان کی ہیں کہ جب وہ گھر کا گھر ادا کرنے کے بعد آگے جو سلسلہ دیا جاتا ہے اس میں پھر ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اگلے نے دوسری دفعہ آنا ہے تو یا تو اسے مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، یعنی برابر برابر کر کے اس کو مکمل، اور ویسے نیت تحفے کی ہی رکھی جائے کہ میں جو دے رہا ہوں یہ میں بطور قرض نہیں دے رہا، اگر کل کو مجھے واپس کر دیا جائے تو ٹھیک، نہ بھی کیا جائے تو میری طرف سے یہ تحفے کے بدلے تحفہ وہ دیا جا سکتا ہے، امت کا یہ معمول رہا ہے۔ لیکن وہ دوسرے پہلو کو دیکھا جائے تو ہاں جی 10,000 واپس کرنا ہے تو لازمی کرنا ہے، لڑائی جھگڑے دیگر سارے معاملات، وہ چیز درست نہیں ہے۔ البتہ نیوتے کو مطلقاً یہ کہنا کہ یہ جائز نہیں، اس میں سودی پہلو ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ شادی لیٹ ہونے کے حوالے سے قبلہ پیر جی حضور فرما رہے ہیں کہ کسی نے پوچھا ہے شادی لیٹ ہوتی ہے تو تقویٰ کیسے حاصل ہو۔ حدیث پاک میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ نوجوانوں میں سے جو طاقت رکھتا ہے نکاح کرے تو اسے نکاح ہی کرنا چاہیے، وہ کیا کرے؟ نکاح کرے، اور جس کے پاس نکاح کرنے کی طاقت نہیں، گنجائش نہیں، تو وہ روزے رکھے، جب روزے رکھے گا تو اسے تقویٰ حاصل ہو جائے گا۔ جی کسی کا کوئی اور سوال؟